ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور انسان گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر چلے نہ تو وہاں تک کیسے پہنچے گا؟ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. مثلاً ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں، تو اس کو وہ تھکنا اس کو فائدہ ہی نہیں دے گا. تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے مختلف طریقوں سے. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں، جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے. پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے. یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے. ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے. یعنی شیطان قرآن پڑھنے کا پھر چھوڑ دے گا کہ پڑھ لیں، یا یہ ہے کہ یاد کر لیں، لیکن قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے. تو قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ جو ہے اس سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی اس کو، رستہ مل گیا اس کو، تو پھر یہ میرے انجام تک تو پہنچے گا نہیں. سورۃ الاحقاف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے. ہم نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کو حقیقی مصلحت کی بنا پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو کافر ہیں وہ اس چیز سے اعراض کر جاتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے. تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالی اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا. تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھے اور اس کی عبادت کرے، اور اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں، یہ ایک گزرگاہ ہے. یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، آگے کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پائیں گے. اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. آپ ان سے کہیے، بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے.
یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ کہ جس میں یہ سب لکھا ہوا ہو، یعنی کوئی دلیل دو مجھے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔